مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا جن حضرات نے اپنے پیروں کو اچھی طرح نہیں دھویا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی کہ سارے صحابہ پیر میں اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتوا دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے اس طریقے پر کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب اپنے سروں کا اور پیروں کا مسح کرو۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدین الکامل نے اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا، چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے عن عمر بن العزیز عن تمیم الداری عن نبی علیہ السلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حکم میں شدت اور وعید سنانا یہ اس بات کی علامت ہے عمر بن عبدالعزیز کو ترک اور تمیم داری استاد شاگرد کا رشتہ جائے۔ اب چنانچہ تمیم داری اس کا مطلب داری میں ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس سے نقل نہیں کی، عمل کیا ذکر نہیں کی، جیسا کہ اپنے استاد پر اعتماد۔ اسبغ الوضو، وضو اچھی طریقے سے ادا کرو۔ اسبغ اور یہ الوضو ہوتا کا معنی کیا ہے؟ اس بات کے معنی شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کامل طور پر اپنے واجبات اور مستحبات اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، اور کبھی حوالہ ذکر نہیں کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے رجلین اور پیروں کو اچھی طرح دھو لیا جائے اور دیگر اعضاء وضو کے سنن اور مستحبات کی رعایت کی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی، جبکہ مشہور قراءت مجہول راوی ہمارے یہاں نسب کی وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہر مطلق مجہول الراوی وامسحوا پر، لیکن دونوں ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آتا، بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو۔ اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت کیا جائے گا، اور ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، یعنی نسب والی قراءت کو تجرد پر محمول کیا جائے گا، لہذا ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کثرے والی روایت کو تخفف۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات، یعنی پیروں میں کچھ سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے حکم سند میں ان کا غسل ذکر کیا۔ رجلین کا ہوگا، اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے۔ نسب کے بجائے لہذا کسرے اور جر والی قرات پر مجہول عمل قرار کیا جائے دیا، گا، یعنی مسح اور کیا اس کی جائے وجہ گا۔ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور ایک بنانے کی قرات کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تجرد پر محمول ہے اور ایک تخفف پر چلیے محمول ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بوادر النوادر آداب غالباً جلد اول میں حضرت اب تک اس نواقض وضو اور باب ما یوجب طور پر الوضو کا بیان ذکر کیا ہے، اور کسرے والی روایت پر جرح کرتے ہوئے روافظ کی اچھی طرح پکڑ کی وضو اور وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے جس کو آپ نواقض وضو کہتے ہیں، وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے نواقض وضو کے بعد استنجا کے آداب کو ذکر کیا کہ استنجا کے آداب کیا ہے، جب انسان استنجا کرنے جائے تو اس کے آداب کیا ہے۔ اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے جو صرف چند مذہبی افکار یا چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل دستور حیات کا نام ہے، جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے، تو
تو یہاں پر بھی اسلام اس لیے کہ ہم نے کبھی بیت الخلا اور استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا. اور مسح کا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشانی پر استنجا کے آداب کے متعلق شرح ترمذی نے تقریباً 30 آداب ذکر کیے. ثواب یہ ترجمہ کہاں سے ہمارے شاہ تفسیر پر یراجع الیہ. اس کا مجید کون ہے؟ آداب یہ ادب کی جمع ہے. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ناسیت ما یمدح ترجمہ به ہے مقدم قولا و راس. فعلا. وہ چیز جس کو کرنا اور یہ بہتر تفصیل اور اور وضاحت وضاحت جاتا ہو میں نے چاہے شرح وہ حکایہ قولی میں ہو بتلا یا دیا تھا. بارہا میں چاہے وہ بتایا. چیز قولی ہو یا ہدایہ میں فعلی. بتایا اور پھر بھی یہ غلطی بعض حضرات نے ادب کی تعریف کا کی جو ہے. تشریح کرتے اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور معمولی سمجھنے کی بنیاد پر پھر کتابوں میں جو لکھ مارا ہے وہیں بک دیتے ہیں. یناسب الشیء مناسبہ ایک بار نہیں کئی بار اس کی تشریح لکل کرتے شیء ہیں. قاموس ہر وہ الفقہ میں چیز مولانا خالد سیف اللہ جو الرحمانی اس نے کے لیے مناسب ہو کی وہ تعریف اس کے حق کرتے میں ہوئے ادب اس ہے. پر گفتگو کیا ہے، کافی مناسبہ تفصیلی کلام کیا ہے. لکل شیء اس ہر کا وہ پورا چیز محصل اور خلاصہ یہ جو اس نکلتا کے لیے ہے کہ مناسب ہو وہ اس کے ناسیتن حق میں کا ادب معنی ہے. مثلا مقدم راس. کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر کی جگہ پر رکھا جاوے تو یہ اس کے حق قرآن میں میں ادب کیا ہوگا. ہے کہ ان کو ان جوتوں ناسیہ کو سے پکڑ کر نیچے کے ان رکھنے کو میں ہی جہنم میں ڈالا مناسبت جائے ہے. گا. وہ کیا لہٰذا ہے اس کے لیے ادب کیا کہ اس کو نیچے رکھا جاوے. اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے مراعات حد کل ناسیہ کے شیء بال کھینچ ہر چیز کی حد کی رعایت ناسیہ کا کرنا. ترجمہ پیشانی کریں گے تو مطلب ہے کہ پیشانی ہر پکڑ کے چیز ان کو کو اپنی حد میں رکھنا. مجرم حد کے کل بالوں کے اگلے حصے کو پکڑ کر کے پھر جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ پیشانی. لہذا کسی چیز کو اس کی حد سے تجاوز کر دیکھا ہے آپ نے استعمال کیا جب جائے لڑتی ہے تو اب یہ اور بے کسی کو ادبی ذلیل ہے اور کرنا خلاف چاہتی ہے تو ادب ہے. پیشانی پکڑ کے اس کو کھینچ کر کے باہر نہیں نکالتی. بس ضرورت سے زائد بلکہ پانی سر کے اگلے استعمال والوں کرنا کو پکڑ کے استنجا پھینک دیتی. خلاف ادب ہوگا. ضرورت سے سمجھ زیادہ رہے ہیں؟ کھانا یہ بھی خلاف ادب ہوگا. ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض تو میں کوتاہی آئے یہ بھی علیہ وسلم خلاف ادب ہو. سر کے اگلے حصے پر مسح کیا اور امامہ پر اور جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے. اس حدیث سے احناف نے یعنی ضرورت سے زیادہ شرم و حیا روایت سے احناف نے استدلال اتنی کیا زیادہ ہے شرم و حیا کہ کرنا ربع کہ اس کو مجامعات کا راس تقاضا مسح ہے کرنا لیکن فرض پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ صبح میں اس کی بچے پوری سمجھ جائیں گے تفصیل کہ آپ آج نے شرح وقایہ میں پڑھ لی جس کا صرف خاکہ اور خلاصہ آپ کے سامنے اور بیان کیا جاتا ہے. مقدار غیر مسح اللہ راس میں کو امام مالک اپنے امام دل میں شافعی بسانا اور یہ خلاف امام ادب ابو ہے. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استعاب راس مسح استعاب راس فرض ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً مسح راس یعنی 2-3 بالوں کا مسح کر لینا کافی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کر لینا کافی ہے، اس سے فریضہ ادا. ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ ادب کی تعریف ہوئی. اور امام ظلم کی مالک تعریف کیا رحمۃ ہوگی اللہ اس صورت علیہ میں ہر چیز کو اپنے استدلال محل کیا پر ہے؟ نہ رکھنا خلاف محل میں وَامْسَحُوا رکھنا. بِوُجُوهِكُمْ سے بس آیت کتاب تیمم کو سے کہ وہاں بدبودار کپڑوں کے نیچے وجہن رکھنا پر داخل ہو سے آپ یا بتا دیں کپڑے گے. کو اوپر لٹکانا تو اور وَامْسَحُوا اس طریقے پر کہ اس کے بِرُؤُوسِكُمْ نیچے کتابیں ہوں. آیت کریمہ جو آیت یہ تیمم کتابوں اس کے میں ساتھ بھی با ظلم ہے. محل پر ٹوپی کو داخل ہے نیچے اور رکھ اس سے دینا استعاب مراد اور ہے. جوتوں اس کو کی اپنے تفصیل سروں کے اوپر تاج بنا لہذا دینا انہوں نے یہ ظلم ہے. استعاب مراد کیا ہے آیت تیمم سے استدلال کرتے ہوئے. آیت تیمم میں پورے چہرے ایک کا صاحب سے استعاب جگہ فرض ہے بوقت تیمم. بس اگر کوئی اسی طریقے شخص سے دل میں اللہ کی محبت کو بسانے پورے کے سر کا بجائے مسح اور اس کا غیر استعاب اللہ کی فرض ہوگا محبت کو تبھی بسائے تو مسح یہ راس دل کے ادا ساتھ ہوگا. ظلم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے. اور وہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب با محل پر داخل ہو تو بس استعاب غیر مراد اللہ ہوتا ہے کی اور آلے پر تصویروں داخل کو ہو اپنے تو قلوبوں اس کا میں بعض حصہ بسانا مراد ہوتا یاد ہے. رکھیں پھر کہ مسح ذات کرنا الہی اور مسح اپنے کرنا قلب کے ساتھ کوئی تفصیل وہاں اور پر ظلم نہیں. اور دل میں اللہ کی محبت کو بسانا یہ تو امام مالک کا استدلال ہے. امام یہ شافعی رحمۃ دل کا اللہ ادب علیہ ہے اور اللہ کی ذات کا آیت کے اطلاق پر عمل کیا اور فرمایا کہ آیت دلوں میں کریمہ اللہ کی مطلق ہے اور محبت کو مطلق یجر بسانا. علی اطلاق ہی کی بنیاد پر یہ تصویروں کو نہ رکھیں. یہ ہے آداب. مسح خلا چند بالوں پر کر لینے سے ادا ہو جائے یہ گا. خلوت ان سے ہے جس کے معنی خالی لہذا ان کے وہاں اگر آپ نے یہ انگلی رکھ دی چونکہ یہاں پر تو ہو گیا مسح. جب انسان استنجا کرنے کے لیے آپ جاتا کو ہے تو ٹوپی بھی وہ اٹھانے کی خالی ضرورت اور ہے. بس فری وہ مائنڈ ہو انگلی کر کے رکھ دو. نکلتا ہے اس لیے اس کو خلا ایک بال 2 بال 3 بال کافی 2 اعلیٰ بال کافی خلا ہو گیا کام. ٹھیک ہے. امام شافعی کے وہاں
بہت آسان. یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا ہے. ہم جواب دیں گے کہ آس پاس کوئی آیت نہیں رہتا، اس کو مجمل نہیں، لیکن مطلق بات نہیں ہے بلکہ خلا مجمل کا استعمال قضائے اور مجمل حاجت کے کے لیے لیے استعمال ہونے لگا. تشریح اور تفصیل انسان کی جس ضرورت جگہ پر پڑتی ہے، قضائے اس کی حاجت کے لیے جائے، جس حدیث وقت مبارکہ قضائے حاجت کے لیے جائے، اس پر خلا کا استعمال ہونے لگا. اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بوقت حاجت ناسیہ کے بقدر مساح کیا تھا. اپنے ہمارا طریقہ طبعی استدلال تقاضے کیا اور ہے حاجتوں کہ کو سر کے پورا اگلے کرنے حصے کے پر مساح آداب. کیجیے اور سر کا بیت اگلا الخلا کے حصہ آداب. چوتھائی کے بقدر بنتا ہے. اس بنیاد پر ہم اس بات کے اصل میں قائل خلا ہوئے کی کہ بات میں چوتھائی سر کا بیت مساح الخلا فرض ہو ہے. گیا. خالی اسی کرنے کی روایت میں جگہ. چوتھائی سر کا اور وہاں مساح سب کرنے کچھ کا خالی کر صراحتاً دیا. حکم ذکر نہیں، بلکہ ناسیتاً کے لفظ سے ربع راس کا استدلال کیا گیا ہے. اس لیے ہم آمد ترجمہ کرتے ہیں چوتھائی سر کے برابر مساح. یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں اور بات پیشانی اور دونوں ہی ترجمہ غلط ہے. مسئلہ کا ذکر ہے. یہ مسئلہ صحیح ترجمہ ہے کہ سر کے اگلے حصے پر مساح کیا تھا اور اگلا حصہ چوتھائی کے بقدر ہوتا ہے. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کرتے ہوئے مطلق تنقید کی ہے کہ جن حضرات نے کہا کہ منع ناسیہ چوتھائی کے بقدر ہوتا ہے، اس لیے ربع راس مساح کرنا فرض ہے، یہ صحیح نہیں. مسلک احناف ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سر مذہب چار حصے ثانی کریں گے تو جو اگلا حصہ ہے وہ چوتھائی سے کم ہے. الجواز مطلقاً، یہ مذہب لیکن بربنائے احتیاط ہم عروہ نے پورے بن چوتھائی زبیر سر کے مساح کو اور ربیعہ فرض قرار الرائے دیا، کا. حالانکہ ناسیتاً چوتھائی سے کم ہوگا. تیسرا مذہب رہی بات امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال، الفرق تو بین ہم ان کو الصحراء الزامی جواب دیں گے والبنیان. کہ مسح راس دو صورت سے خالی نہیں، یا تو پورے سر کا مساح کیا جائے. یہ امام شافعی و مالک رحمۃ اللہ علیہم اگر یہ احتمال مراد لیا جاوے تو اس صورت میں اللہ فرماتے کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کا ناسیہ کے بقدر اور مقدم راس پر مساح کرنا صحیح نہیں تھا. جنگلات میں جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدبار دونوں جائز. استحباب فرض ہے. تو پھر اللہ کے رسول کا مقدار ناسیہ اور ناسیہ پر مساح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جبکہ معلوم ہوا بنیان کہ میں استحباب فرض آبادی میں جائز نہیں. اور دوسرا دونوں احتمال منع. کہ چند بالوں پر آبادی میں مساح دونوں منع منع ہے، اور جیسا کہ جنگلات امام شافعی اور رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. استقبال تو اگر یہ صورت مراد لی جاوے تو کبھی نہ کبھی جواز بیان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بالوں پر اکتفا کرنا ہی ثابت ہو. ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. اس سے پہلا احتمال جو امام مالک نے مراد لیا کہ کل سر مساح کیا جاوے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احتمال کے چند بالوں پر مساح کر لیا جاوے تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی جواز بیان کے لیے ایک دو بالوں پر مساح کر لیا، تین بالوں یعنی پر مساح. برعکس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ عزیز صاحب شریف بیان اس کا جواب دیا ہے کہ عرف عام میں چند بالوں پر اس کی گنجائش ہاتھ لگانے کو مساح نہیں کہا جنگلات میں جاتا. کوئی حرج نہیں. جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے حاضر حدیث دوسرا مسئلہ ہے اما فی مساح البنیان علی فلا الامامہ. باس. آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے. جمہور ائمہ کے نزدیک مساح علی الامامہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے وہاں مساح علی الامامہ جائز ہے. چند شرطیں اور نہ ہی پہلی شرط ہے. اب چونکہ ہم مساح یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں علی الامامہ اس وقت جائز کے قول کے ہے مطابق جبکہ یہاں پر اس استقبال اور کو استدبار پاکی کرنے اور کو طہارت حرج پر پہنا نہیں گیا ہے. ہو لیکن دیہاتوں میں امامہ جو لوگ دوسری شرط یہ ہے جنگلات کہ میں جاتے پورے ہیں قضاء حاجت کے سر کو امامہ سے گھیر تو لیا گیا وہاں ہو کے استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھا جائے. تو صحرا اور کی اسی حکم شرط ہے یہ ہے اور بنیاد اور مساح علی تعمیری اور الامامہ آبادی اس جب وقت پر تک جائز فلا ہے باس کوئی جو حرج مدت نہیں. مساح ہے. یہ تیسرا مذہب ہے. یعنی جو چوتھا مدت مذہب مسل کفین وہی مدت ہے مساح علی الامامہ. حنابلہ کا ہے الفرق بین الاستقبال جمہور کا والاستدبار. امام احمد کو جواب یہ ہے کہ حنابلہ اور امام مساح احمد علی بن الامامہ حنبل کا رحمۃ اللہ حکم علیہ فرماتے ابتدائی ہیں اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو کہ گیا. استقبال جائز ہے اور محمد استقبال ناجائز ہے. استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ناجائز وسلم اور نے فرمایا استقبال کہ ابتدائی جائز. اسلام میں اس کا جواز تھا، لیکن بعد میں ہمیں یہ خبر پہنچی کہ یہ منسوخ ہو گیا. علاوہ ازیں اگر اس کو منسوخ نہ مانا جائے، پورا محمد خلاصہ کلام نے نکلا کہ یہ خبر واحد کے ہے. وقت اور مساح علی الراس یہ روح ہو دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت طرف لہذا دلیل قطعی کے ہوتے ہوئے خبر واحد سے زیادتی کرنا اور قرآن پاک قضاء میں جائز حاجت کرنے کا حکم اس سے کیا بڑی ہے. مضبوط دلیل تو اس سلسلے میں چار مذاہب.
دوسرا جواب پہلا تیسرا مذہب جواب یہ احناف کا ہے ہے کہ جو مسا کہتے علی ہیں الامامہ کہ مطلقاً قضائے میں حاجت اصل میں راوی کو اشتباہ ہو گیا اور اللہ کے استدبار رسول ناجائز اگر مسا علی الامامہ ہی جائز دوسرا ہوتا مذہب تو پھر اللہ کے رسول نے ناسیہ پر مطلقاً مسا جواز کیا کا ہے جو ربیعۃ الرائے اور معلوم کہ ناسیہ پر مسا کرنے کے بعد اللہ کے وہ رسول فرماتے نے ہیں امامہ کہ پہنا تھا استقبال اس کو اور صحیح کر رہے استدبار تھے اور دونوں اسی جائز صحیح کرنے ہیں اس قضائے امامہ کو حاجت صحیح کو کرنے کی کوئی بنیاد حرج پر نہیں۔ اس راوی کو شبہ اور ہو گیا تیسرا کہ اللہ کے مذہب رسول ہے اماموں پر امام مسا شافعی کر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بلکہ فرماتے ہیں ناسیہ کہ پر مسا کرنے آبادی میں کو صحیح کر رہے کوئی تھے، حرج تو نہیں پیچھے ہو گیا ہوگا۔ اور صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں یا ناجائز۔ یہاں پر روایت بالمعنی ہے اور چوتھا یہ چوتھا مذہب جواب ہے اور علی الامامہ سے مراد اصل میں مسح امام علی تحت احمد بن تحت حنبل الامامہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرق امامہ کرتے کے استقبال اور نیچے استدبار میں ظاہر فرماتے امامہ کے استقبال نیچے قبلہ کا جائز مطلب کیا ہے نہیں سر کا ہے مسا اور کرنا؟ استدبار لہذا جائز، روایت ہمارے موافق ہوگی لہذا امام قضاء احمد حاجت بن حنبل کے وقت امام احمد احمد بن بن حنبل حنبل کے کو نزدیک ترک اگر کر استدبار دیا اور تکفیر کرتا روایت ہے معنی کی بنیاد پر اور دائرہ اپنی بنیاد حاجت کو اور قضاء اور حاجت مثلا کے وقت میں اس کی پوری پھر تفصیل کر آپ کے نے وقایہ میں قضاء پڑھ لی اور حاجت کر رہا ہے تو ان کو وہاں اس کی باقی گنجائش مسائل ہوگی، وہاں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ دونوں طرف سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل۔ احناف نے جو استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت کی ہے، انہوں نے باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو۔ اس حدیث کے آگے روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قضاء وسلم حاجت کے وقت استدبار قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع اور کیا جوتے گیا۔ پہننے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اسی کے ساتھ لہذا یہ تمثیل ابو کی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے بھی روایت امور اظام ہیں اس جو میں کہ استدلال مرفوع ہے یہ پسند ہمارا فرماتے ہیں۔ مستدل۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ اپنے والدین کو اف نہ اور کہو، سے پتہ جن چلتا ہے کہ حضرات اف کے علاوہ گالی دینا جائز ہے۔ استقبال اور استدبار یہ تمثیل ہے۔ قرآن اور حدیث کا یہ میں فرق اصول کیا ہے کہ وہ بنیاد ایک اور مثال صحرا ایک کے جزیہ درمیان۔ بیان کر کے اس مثال و جزیہ ان کا قاعدہ مستدل کلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پھر وہ آپ کیا دیکھیں فرماتے کہ ہیں اسے کہ میں بھی نے اللہ کے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے سود اور دیکھا ربا والی حدیث میں صرف قبلہ کی مقصود طرف یہی ان کا استدبار قبلہ کرتے معبود ہونا ہونا چاہیے۔ تو ہم جبکہ میں حفصہ کے گھر پر تھا، ان کی چھت پر اور اس طرح طرح سے قاعدہ اسلام کلیہ کے نکالا ہے احناف نے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت پوری کر رہے ہیں استدبار کی یہ طرف۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ جہاں بھی حدیث یا قرآن میں کسی اس حدیث سے پتہ قید کو چلا بیان کیا گیا ہو کہ قید بنیاد میں اعتراضی نہیں ہوتا آبادی میں اتفاقی ہوتا، کوئی حرج یہ بطور نہیں ہے تمثیل کے استدبار اور ہوتا استقبال ہے، کا۔ یا بسا اوقات ایک قاعدہ اگر کلیہ کو ناجائز ہوتا بتلانے تو کے لیے اللہ کے ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرگز وقایہ میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ روایات میں یعنی لہذا نصوص یہ میں شوافع مفہوم اور مخالف کا مالکیہ کے اعتبار نہیں مستدل ہوتا بنے ہے۔ گا۔ ہاں فقہی عبارات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا قرآن پاک میں یا حدیث میں اور کسی وصف کو ذکر حنابلہ کرنا کا اس کے ما ادا کی مذہب مراد نہیں ہوتا۔ حضرت یہ سلمان بھی رضی اللہ ہوتا ہے تعالیٰ عنہ آپ کی کے روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل یا القبلۃ، حکم کو کسی شرط کہ ہمیں کے ساتھ استقبال مشروط کر قبلہ دینا۔ سے منع کیا گیا تو اس حدیث بات میں پر صرف دلالت نہیں مطلقاً کرتا کہ استقبال قبلہ کی عدم ممانعت شرط ہے، کی استدبار کی ممانعت نہیں۔ اور شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مشروط کا وجود نہیں ہوگا، اس طرح مراد نہیں لیا جائے گا روایات قطعیہ میں، نصوص قطعیہ۔ امید ہے کہ اتنی بات اشارے میں سمجھ میں آ گئی۔ صاحب مصابی یعنی صاحب محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافع المسلک ہے، اس لیے انہوں نے ہمارے مذہب کی تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی روایت کو بعد میں لائے، پہلے ابو ایوب انصاری کی روایت لائے جو کہ ہمارا مستدل ہے، یعنی پھر جب ہمیں لگا کہ اس سے ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، ہمارا مستدل مضبوط ہے، قدرت اس کو کمزور کرتے ہوئے فوراً ابن عمر کی روایت لے آئے اور کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدبار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، امور عظام میں ابتدا بالیمین، یہاں پر رک کر اور کے امور ارذل میں ابتدا ایک بات قابل بالیسار۔ غور ہے کہ ولیکن شرقوا او غربوا، تمام امور عظام کے لیے قضاء حاجت کرنا ہو تو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کرو،
یہی وجہ ہے کہ اعمال صالحہ کے فرشتے دائیں جانب ہے اور اعمال سیئات کے کاتبین فرشتے بائیں جانب. پہلے منع فرمایا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، یمین کامیاب ہوں، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب کرو. استنجا اور قضاء حاجت کیا ہوگا اس کا جواب؟ ہاں جی، مدینہ والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ ہم لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے قبلہ مغرب ہے. چلیے، تو ہم لوگوں کے لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف رخ کرنا یا مشرق کی طرف، دونوں. یہاں پر رخ کر کے ایک بات سمجھ لیں، اصل مقصود ہے تعظیم کعبہ. یہ ہے کہ وہ اعضاء جو اس کی طرف رخ کر کے ان میں اس کی طرف پشت کر کے استنجا نہ کرے، وہ اعضاء جو تعظیم میں ابتدا بالیمین کا تصور ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں اس طرح کی حرکت ہرگز نہ کرے. مشرق اور چہرہ ایک ہی ہے، یوں نہیں کہ اور ہمارے یہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب کی جانب ہے، پھر بائیں جانب سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے میرا مطلب استنجا کرنا جائز نہیں ہو. جی، تو طہارت میں ابتدا بالیمین خاص طور پر وضو میں، یعنی ان اعضاء میں متصور. اب آتے ہیں مضمون کی طرف، سات اعضاء میں نہیں. اس سے سر میں بھی یہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر تردید کی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم بھی خاموش نہیں رہے. پہلی بات کہ آپ نے کہا ہے کہ بنیاد میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، تو آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے. ابن عمر کیا کہہ رہے کہ استدبار سے استنجا کر رہے، استقبال کا ذکر ہے ہی نہیں، لہذا وہیں سے ہی آپ کی دلیل کمزور ہو. جی، اس حدیث کی بنیاد پر کہ آپ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. امام احمد بن عمارت حیلولت واجب قرار دیا ہے، اور تو یہی بات سہرامی کی ہے کہ مکہ پہنچتے جس میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام. یہ ہے کہ مستحب ہے، اور اندر جنگلات میں بھی اس کی اجازت، اور اندر مالک مستحب ہے. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق حنابلہ اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال و استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت. اب چاہے عمارت ہو یا نہ پڑھا جاوے، تو اس وضو کی نفی کی گئی کہ وہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے. کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں، حد پر معمول کیا ہے. جیسا آپ نے بقایا میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت حاصل ہو جاوے تسمیہ پر، اور اگر کسی نے تسمیہ نہیں کہا تو وضو کی صحت نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں. اس وجہ سے کہ وہ جبکہ ہم نے یہاں عمارت کو کمال پر علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن کامل نہیں. تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب تسمیہ کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے. وضو کی تکمیل ہوتی ہے. اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف. دوسرا جواب ہماری طرف سے نماز حضرات کو یہ ہے کہ اس حدیث میں حالانکہ سند جواز کہتے جا رہے ہیں اس پر کلام کیا گیا ہے، اور جس روایت میں روک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں معلوم ہو تو دیوار اور تعمیری کام اور عمارت علاوہ ازیں آگے کی روایت آ رہی ہے جہاں صراحتاً ذکر ہے کہ تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہ لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر. اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے لیکن قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پر بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل سمت کی طرف ہے. حنفیہ کے وہاں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصود کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے تب بھی جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن حضور کے قبیل سے. اور ہم عام لوگوں کو چونکہ یقینی طور پر تخلیل کعبہ ید شریف کو کی واجب عمارت قرار اور دیا ہے تعمیر اور کس جانب ہے وہ معلوم نہیں سنت ہے. قرار دیا. اس لیے جہت کعبہ کی طرف بھی رک کر کے استقبال و استدار کرنا یہ دونوں ہمارے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں. قضا حاجت ہے جو ہاتھ کے معلوم ہوا کہ یہ نبی کی خصائص میں سے تھے اور اتنے سارے احتمالات کے ہوتے ہوئے کے درمیان میں پانی اپنے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے استدبار کیا. لیکن بہرحال ان کے وہاں یہ مذہب ہے اور جمہور کے وہاں سنت ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں دوسری بات سنت ہے. یہ تینوں چیزیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت قولی قولی اصحاب یدین اور ابن عمر کی روایت فعلی، انہوں نے اپنا فعل نقل کیا کہ ایسا ہوا ہے میرے اس کی ساتھ. تفصیل اپنے وقایہ میں اور فقہ کتابوں میں. جبکہ ابو ایوب انصاری کیا فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو. تخلیل میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ یہ دو صورت قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. علاوہ ازیں متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور اس میں بدبو نہیں آیا کرتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا. دوسری بات چلیے کہ آپ نے مشہور قاعدہ المحرم اولا من المبیح کے ہوتے ہوئے آپ نے اس قاعدے کو نظر انداز اور صرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں جائز ہے. ہماری دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے وہ محرم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کرنے پر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی چیز کے مباح اور جواز ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور جب دونوں میں تعارض ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی جاتی ہے مبیح کے مقابلے میں. چلیے اس لیے آپ کا مستدل کمزور ہو جائے گا. علاوہ ازیں جب روایات میں تعارض ہو تو دیگر صحابہ کے اقوال کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم نے رجوع کیا تو متعدد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خصائص نبوی میں سے تھا، لہذا ابن عمر کا اس روایت سے استدلال کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، مناظرہ. تو پورا محاصر اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز. دیکھیے اوپر جو روایت ہے کہ انگلیوں کا کھلالیا خنصر سے، آگے چلیں، یعنی بائیں ہاتھ بس کی اتنا کافی ہے. خنصر انگلی سے دائیں پیر کی خنصر انگلی سے شروع کرنا ہے اخیر تک ترتیب سے. پھر یہاں پر تھوڑی کے نیچے پانی کے ڈالنے کا حکم ہے، تو کف باطن سے آپ پانی لے کر کے لحیے کے نیچے والے حصے پر پانی پہنچائے اور اس اوپر والے حصے سے پھر گلے کے پیچھے کے حصے سے لے کر کے آگے کی طرف اپنے ہاتھوں کو لے آئے اور اس طرح تخلیل لحیہ کرے. اس طرح ہم نے دونوں روایتوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے، جیسا کبھی کہا کہ ہن کی ماتا ہتا ہن تھوڑی کے نیچے سے خلال کیا تھا. چلو تخلیل لحیہ کے متعلق ہمارے یہاں کیا حکم ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اگر کثیف ہے یا خفیف ہے. کثیف ہے تو تخلیل لحیہ کافی ہے، اور اگر روایات کو ذکر خفیف ہے جو تو نیچے تک پانی پہنچانا فرض ہے. چنانچہ آداب استنجا کے متعلق کچھ ضروری باتیں یہاں پر اس حدیث کے سبرے میں جان لینا چاہیے. آداب استنجا میں کن کن چیزوں کی رعایت کی جاوے؟ پہلی چیز حقوق الناس کی رعایت کی جاوے. لہذا ایسے مقامات پر جہاں لوگ رہتے ہوں یا جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں یا وہ درخت جو سایہ دار ہو وہاں پیشاب نہ کرے، قضائے حاجت نہ کرے. اسی طریقے سے حقوق جوار کی رعایت کرے.
آپ کے ساتھ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتے ان کی خاص رعایت کریں. بس ایسی جگہوں پر جو کھندرات ہیں یا سوراخ ہیں یا جہاں ایسی آبادی ہو جہاں جنات بستے ہو، چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ کریں. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے غلطی سے نادانی طور پر یہ حرکت ہو گئی تو اچھی طرح صاف کر لیا. پاک کرنا الگ چیز ہے، صاف کرنا الگ چیز ہے. پاک کا مطلب اسی یہ طریقے کہ سے ناپاکی لگی ہوئی آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کریں، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کریں. میل کچیل تھا، اس میل بس کچیل کھڑے ہو کو کر دور کے کیا پیشاب گیا. نہ کریں، یہ ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جہاں اس کے جسم پر چھوٹے اردو زبان میں نظافت کا لفظ یا صفائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طہارت طریقے کا سے لفظ استنجا کرنے کے بعد حقیقی اچھی طرح صفائی اور طہارت حاصل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ طہارت اور استنجا کرنے کے بعد اچھی طہارت حاصل نہ کریں اور اس کی بدبو کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، دوسرے بھی لوگ پریشان ہو. ازالت الوسغ عنہما، وسغن کے معنی وہی. یہاں پر رک کر کے یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فقہ کتابوں میں جو استنجا کو سنت قرار دیا، طہارت کیا کہیں گے؟ یعنی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ سنت کا مطلب ہے کہ کرنا جائز ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا. یہ سنت کا عمدن مطلب ہوتا ہے. لیکن سنت ان حضرات کے لیے ہے جن کا پاخانہ مقعد سے ظاہر درہم کے بقدر نہ پھیلے. نظافت عام ہے. آپ کی جو سوراخ ہے، جو مقعد ہے، اگر وہاں سے پھیل کر کے درہم کے بقدر ہو جاوے تو اب استنجا سنت نہیں بلکہ استنجا واجب اور لازم ہے، وہ بھی استنجا بالماء. لہذا صحابہ کا پاخانہ چونکہ اور فضلہ مینگنی کی طرح ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے استنجا بالحجر کی گنجائش تھی. دیکھو نہیں دکھاؤں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، بھون جلے ہو گیا تجھے ہر چیز ہم ہی بتلائیں. چونکہ کچھ تو آپ ہماری کر لو. غذائے مرغن ہے احببت اور میں نجاست پسند کرتا ہوں کہ پھیل تم جاتی کو ہے، اس لیے دکھاؤں کہ استنجا اللہ کے رسول بالماء صلی اللہ ہمارے علیہ وسلم کس طرح ضروری وضو فرماتے. البتہ اگر پانی موجود نہ ہو ساری بحثیں اور ساری تفصیلات تو بغرض تخفیف نجاست استنجا بالحجر کریں. بچے ہوئے پانی کو قائماً پینا. تو استنجا میں دو چیزیں استعمال کریں، پانی اور حجر. فرماتے ہیں لیکن اگر نجاست پھیل گئی ہے تو استنجا بالماء ہی کرے، پینا تاکہ بدبو اور پھیلی ہوئی سنت نجاست قرار کی دیا طرف گیا ختم ہے. ہو جائے. ایک تو آب زمزم اور اس سے معلوم ہوا کہ استنجا ایسی چیزوں سے نہ کی جائے جو قابل احترام. اگرچہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کاغذات چاہے اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، چونکہ اعلی علم ہے اس سے اسے استنجا کرنا جائز نہیں. اس کو بھی بیٹھ کر کے پینا، کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں. جیسا کہ کپڑا جو پہنتے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں پانی قیامت سے استنجا کرنا جائز جاوے تاکہ جناتوں کا خوراک اچھی طرح جسم میں گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ان کی جانوروں کا خوراک ہے اپنی اور دوسری چیز خود ناپاک پر لی ہوگی. اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. لہذا نوکیلی پتھر تو پڑھ لینا. جاؤ وہاں یہ تفصیل آ جاتی ہے. میں نے اس کا شیشہ اشارہ بتا دیا، مزید تفصیل کے لیے شامی کو دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، پہلے سے کھلا ہوا. بہت اچھا. یہاں پر ایک اہم ترین اور مسئلہ آتا ہے کہ ٹیشو پیپر جو آج کل خاص طور پر بیت الخلاء میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے قاموس الفقہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا، جس کا ماخذ اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹیشو پیپر استعمال کیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باقاعدہ استنجا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکو. یہ اپنے اوپر اس لیے وہ کاغذ کے حکم میں نہیں آئیں گے اور قابل احترام اشیاء کے زمرے میں اس کا حکم نہیں ہوگا. الا یہ کہ آپ کو کوئی لیکن پوچھ لے تو بتا دوں گا. ٹیشو پیپر کا حکم استنجا بالحجر کے حکم میں ہے. جہاں میں نے کوئی جان بوجھ کر بالقصد کوئی چیز جس چھوڑ طریقے دی سے ہے اور آپ نے استنجا سوال نہیں کیا، بالحجر سے میں نہیں بتاؤں نجاست میں تخفیف ہوگی، مکمل نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو تسلی دے دوں گا کچھ دیر کے لیے. تو اسی طریقے سے ٹیشو پیپر سے اور آج کل ایسا ہی کر رہا ہوں. نجاست میں تخفیف ہوگی. بہت ہوشیار ہے.
اور چونکہ معفو عنہم قلیل مقدار معفو عنہ ہے تو اس سے نماز بھی جائز ہو جائے گی. نجاست غلیظہ میں درہم کے بقدر معاف, تو اتنی مقدار ہی رہ جاتی, قلیل مقدار رہ جاتی جو کہ معفو عنہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہ حرج. اس کی ضرورت عام طور پر ہوائی جہاز میں پڑتی ہے. اگر آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے, اور مغربی ممالک میں آپ کو نل ہی نہیں ملے گا بیت الخلاء میں, کہیں بھی نہیں ملے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں. مولانا خلیل کو پوچھ لیجیے گا, جاتے ہیں وہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. اپنی کہانی سنا رہے تھے, اپنی دکھ بھری کہانی بیت الخلاء کی. لیکن ہوائی جہاز کا بھی کبھی سفر کرنا کا واسطہ پڑے آپ کو, یا مغربی ممالک کا دورہ پڑے, تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے. تو ٹیشو پیپر سے نجاست میں تخفیف ہو جائے گی. کر لے کوئی حرج کی بات نہیں, نماز ترک نہ کرے, استنجا کر کے اچھی طرح فارغ ہو جائے, ٹیشو پیپر سے صاف کرے, پھر بعد میں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے اور تیمم سے نماز پڑھ لے, کہ نماز قضا نہ کرے کسی بھی صورت. لیکن اگر یہی شخص ماء قلیل میں اتر جائے گا تو پورا ماء قلیل ناپاک ہو جائے گا. جس نے استنجا بالحجر کیا ہے یا ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے, پانی یا حوض میں اتر جاوے تو پورا پانی ناپاک, ماء قلیل ناپاک. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فقہ کتابوں میں اور وقایہ میں پڑھ لیا تھا کہ معفو عنہ مقدار یہ بدن اور کپڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں جو معفو عنہ مقدار ہے اس کا حکم یہ خاص ہے کپڑے اور بدن کے ساتھ, پانی کے ساتھ نہیں. پانی میں ادنا نجاست, قلیل نجاست, چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ, پورا پانی ناپاک ہو جائے گا, ماء قلیل ناپاک ہو جائے گا. ہاں بس یہی میں سننا چاہ با رہا ہوں. الفاظ دیگر کفن واحدن کا ترجمہ چلو نہیں ہوگا. نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر یہ میں ترجمہ معفو کریں عنہ گے تو مقدار ثواب کی میں وسعت زائد ہو جائے اور گنجائش ایک ہاتھ سے صرف مزمزہ اور استنجا. طہارت کے باب میں ہے, اس پانی حدیث کے کی باب میں مراد نہیں. 4 احتمالات. اس لیے اگر کپڑوں پر کچھ چھینٹے گر جاوے تو وہ معفو عنہ ہے, اور وہاں لیکن وہی چھینٹے واحدہ جو لوٹا آپ نے رکھا ہے میں نے وہاں مسلمانی بتایا بیت کہ الخلاء میں, اگر اس میں غرفتن واحد واحد جڑ جائے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. واحدی. اب چونکہ اور معفو عنہ مقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز جائز ہو جائے, اور پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کہا, دھویا نہیں, اور اسی حالت میں نماز پڑھی, نماز تو ہو جائے گی اور کراہت میں شاک. اس سے معفو عنہ مقدار کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ معمولی پاخانہ لگا ہوا ہے چلو معفو پڑھ لو, دوسرے چیز جب پانی سامنے موجود ہے تو اس کو دھونا پڑے گا, پھر بھی نہیں تو نماز ہو جائے گی, کراہت کرے. یعنی مزمزہ اور تو استنشاق آداب استنجا میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی قابل احترام چیزوں کو استعمال نہ کرے, یا ایسی چیزیں استعمال نہ کرے جس سے اس کو نقصان ہو, یا صفائی کے بجائے اور یہ امام گندگی شافعی پھیل جاوے جیسے کہ کوئلہ استعمال کر لیں. وصل کرنا. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے سے کالا ہے, پیچھے سے استنجا بالیمین, ایک مرتبہ چلو لیا, اس سے آپ نے مزمزہ کیا, پھر استنجا نہ کیا, کرے. دوسری مرتبہ لیا, اس لیے کہ واپس داہنا ہاتھ یہ مکرم چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چلو سے چاہیے. مکمل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے کبھی استنجا کر لے, خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ کہ وہ دوسرا کھانا احتمال اور اس کو یاد آ جائے کہ میں نے اسے پاخانہ صاف کیا تو اس کا کھانا کہ ایک بیکار ہو جائے گا. مزمزہ کیا, دوسرے چلو سے استنشاق کیا, یہ ایک مرتبہ ہوا کھانے کا پھر مزہ. دوسری مرتبہ ایک چلو سے مزمزہ اور دوسرے چلو سے استنشاق, یہ دوسری مرتبہ کرے. ہو, اسی اور حدیث تیسری میں مرتبہ انہی چند باتوں کی ایک طرف چلو سے ذکر کیا مزمزہ گیا, ان اور چند دوسرے آداب کی چلو طرف. سے استنشاق. چلیے آگے. یعنی دونوں کام 6 چلو سے کرے, غرفت سادسہ سے کرے, اس کو کہتے ہیں فصل. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے. 6 غرفے کے ساتھ اپنے مزمزہ اور استنشاق دونوں کام کو مکمل کرے, یہ ہمارے یہاں افضل اور راجح ہے. یہ ایک مطلب ہے من کفن واحد. دوسرا احتمال من کفن واحدین کا کہ ایک ہی چلو سے جی مزمزہ 3 خبوث مرتبہ کرے, مذکر 3 جنات مرتبہ استنشاق, اور خبائث ایک ہی چلو مؤنث پانی لے, جنات, اور اسی ایک چلو سے 3 چونکہ یہ مرتبہ ناپاک مزمزہ جگہوں بھی پر کرے, رہتے ہیں مرتبہ عامتاً, استنشاق بھی اس کر لیے لے. داخل یہ ہوتے وقت تیسرا احتمال دعا پڑھ ہے. لینا اور چوتھا احتمال
من اور کف واحد کا یہ ہے اس بات پر کہ متعدد ایک شواہد اور ہی واقعات ہاتھ موجود ہیں استعمال کرے کہ جو حضرات مزمزہ اور دعا پڑھنے کا استنشاق اہتمام کے رکھتے تھے تو لیے، اس طرح کی جگہوں پر مزمزہ اور گئے تو وہ استنشاق میں اس دعا کی پانی برکت لینے سے کے محفوظ لیے رہے۔ چنانچہ مفتی ایک ابراہیم ہی ہاتھ فرماتے ہیں کہ استعمال ان کی کرے، باہر یہ مطلب ہے من کف باہر واحد۔ میں جو بیت الخلا تو وہاں گئی تھی تو جناتوں نے حملہ کر دیا، یہ چارے احتمال ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ایک مومن چلو۔ کے ساتھ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، تو اور وہ زیادہ غصے میں آگے، چونکہ ناپاک تھے، خبیث تھے، اور زیادہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ پھر اس صبح میں ایک عامل کو بتلایا گیا تو پورا واقعہ اور ماجرا پیش کیا گیا، تو کہا کہ ان کی جان جانا یہ یقینی چیز تھی، لیکن دعا کی برکت سے وہ بچ گئی۔ اتنے خبیث ہیں یہ جنات، اگر وہ دعا نہیں پڑھتی تو ان کی جان ضرور چلی جاتی۔ اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جنات اور خبیث شیاطین کے شرور سے آپ محفوظ رہیں۔ اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، رہافیت جو شائع ہوتا ہے انگلینڈ سے، اس کے اوپر استنجا کے متعلق بہت زبردست مضمون 5 صفحات پر لکھا ہے۔ مسح بالاذنین کا مصنون طریقہ بتلا رہا ہے کہ اس کا پورا محاصرہ اندر والے حصے کو چلیے شہادتین سے کرے، ہو گیا ہے، اور باہر والے حصے کو، ظاہری حصے کو ابہام سے کرے۔ اور مسح کا مستون طریقہ تو صبح میں پڑھ لیا۔ دونوں ہاتھوں کو مکمل سارے استعمال صحابہ کرے، آگے سے اور دیگر پیچھے کی صحابہ طرف کے لے فتاوی جائے کی اور طرف پیچھے رجوع سے کیا ہے آگے کہ کی اس طرف لے۔ مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، اور کتابوں میں ان کی جو کیا رائے مشہور تھی، اس کو طریقہ بہت ہے اہمیت کہ ہوتی ہاتھ کی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ابتدا تعالیٰ کریں عنہ اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے یہ جو سے طریقہ حضرت حذیفہ عامةً رضی اللہ مشہور تعالیٰ کتابوں عنہ میں یہ اور کسی دیگر حدیث سے متعدد ثابت نہیں ہے، صحابہ سے جیسا کہ جمع صحابی صاحب صاحب بدر بدر السنن علامہ کاسانی نے، اسی طریقے سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اس کی تصریح اگر کی آپ ہے کو اطمینان کہ اس کی نہیں کوئی ہوتا حقیقت اور کوئی اور اصل آپ موجود ہمارے نہیں ہے، اس مستدل لیے کو اس جو عمر کیفیت بن کو عبد اختیار العزیز نہ سے کریں۔ مروی اور حضرات نے یہ اس کو کیفیت قابل استدلال نہیں مانتے، مسح اس کا کے بھی بارے ہمارے میں پاس جواب بتلائی موجود ہے۔ انہوں نے جو علت اور بیان اور وجہ بیان کی ہے وہ یہ آپ نے جو کہا ہے مسح میں کہ ماء مستعمل ان کا سما مروی استعمال نہیں نہ ہے، ہو، ابن اس عدین لیے الکامل انگلیوں میں سے آگے اس والا حصہ روایت کریں کو اور سندن باقی حصے سے متصل جو ذکر یہ کیا۔ حصہ باقی رہ گئے اس چنانچہ سے انہوں نے مسح جو روایت ذکر کی ہے وہ لیکن صحیح یہ ہے ان عمر کہ بن مائع مستعمل مستعمل اس عمر وقت ابن ہوتا ہے العزیز جبکہ پانی ان اپنے تمیم عضو سے علیحدہ دارمی جیسا کہ آپ نے حکایہ میں پڑھا، اور مسح کا پانی سر سے جدا ہوتا ہی نہیں ہے تو مستعمل ہوا نہیں، اس لیے اب کوئی اس لیے یہ اعتراض کیفیت نہیں۔ اور طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ہاں بات، تری آپ کی جو ہاتھوں میں ہو کہ کب مستعمل ہوگی جب عمر کہ بن آپ عبد اپنے العزیز ہاتھوں کو اور سر سے تمیم داری ہٹائیں، استاد اب شاگردی کا مسح رشتہ مکمل ہو گیا، چنانچہ اور تمیم تری جو داری ہاتھ میں باقی ہے داری وہ ان کے مستعمل استاد ہو ہوتے جائے ہیں، اور انہوں نے اپنے اب استاد استاذ کو کو روایت روایت کر میں لینے اس کے سے بعد نقل نہیں ہاتھ ہے، میں اس جو کی تری تنظیم میں بچی نہیں ہوئی تھی، اس اس سے پر مثلا استاد پر کا جائز اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے وقایم آپ نے مسئلہ پڑھا تھا، اور یہ ہوتا مسح کس پانی سے کیا جائے؟ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی قول جو آگے آ معتبر رہا ہے شخص حدیث نہیں میں ہوتا، کہ مائع جدید سے اس بسا اوقات صرف اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، مستحب ہے۔ اور کبھی حوالہ اور بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے، لیکن آپ نے جو عضو مغسول دھویا ہے یعنی اعضاء مغسولہ میں سے جو تری بچ جائے، اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی بتائی کہ دو مجہول راوی اور اعضاء ممسوحہ میں سے مجہول راوی لے کر کے مسح کرنا کی وجہ سے سند میں دو اعضاء مغسولہ سے کچھ تری لے کر کے پھر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہمارے یہاں۔ ہر مطلق مجہول الراوی مسح کے متعلق اور اس کے سارے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آیا میں، بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو، اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں ہے بلکہ مجہول الصفت ہے۔ ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، اس کے اوصاف اس کی صفت کیا تھے اس میں اختلاف ہے، لہذا ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے گھٹنے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات ہے، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا۔ اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے، لہذا ان کو مجہول قرار دینا اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں۔
چلیے چلو آداب الخلا. اب تک نواقض وضو اور باب ما یوجب الوضو کا ذکر تھا. چونکہ موجبات وضو اور وضو کو واجب کرنے والی چیزیں جس کو آپ نواقض وضو کہتے ہیں وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے مصنف نے نواقض وضو کے بعد استنجا کے آداب کو ذکر کیا. استنجا کے آداب کیا ہے؟ جب انسان استنجا کرنے جائے یعنی جدید پانی سے. اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے جو صرف چند مذہبی افکار یا چند مستحب رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل دستور حیات کا نام ہے. دھونے کے بعد ہاتھ پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے. یہاں پر بھی اسلام نے بیت الخلاء اور استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا. امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کے آداب کے متعلق شرح ترمذی نے تقریباً 30 آداب ذکر کیے ہیں. ومن شاء تفصیل فلیراجع الیہ. آداب یہ ادب ان کی جمع. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ما یمدح بہ قولا و فعلا. وہ چیز جس کو کرنا بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہو چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو. چاہے وہ چیز قولی ہو یا فعلی ہو. بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے. یناسب الشیء مانا سب تسنیہ ہے معقول لکل شیء. آنکھوں کے کنارے ہر وہ چیز جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے. جب انسان سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو وہاں جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے. مثلا دیکھنے کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر سے جگہ پر رکھا جائے تو یہ اس کے حق میں ادب ہے. اچھی طرح دھوتے وقت پانی پہنچانے کی کوشش کرتے تاکہ وہاں نیچے رکھنے میں ہی مناسبت جائے. لہذا اس کے لیے ادب کیا ہے کہ اس کو نیچے رکھا جائے. اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے مراعات حد کل شیء. ہر چیز کی حد کی رعایت کرنا. مسح کرنے سے مراد یہاں پر ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا یعنی تر ہاتھوں کو وہاں مراعات حد کل لگانا. اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ لہذا کسی وقال الاذنان من الراس. اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کان کے لیے مائع جدید لینے کی ضرورت نہیں ہے. مسح راس سے بچی ہوئی تری سے مسح کر لینا جائز ہے. ضرورت سے زیادہ گم لینا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع جدید یہ بھی خلاف ادب ہوگا. بس کسی کے انتقال پر اتنا ہم نے یہ دلیل پیش کی ہے الوجہ سے فرائض من الراس کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. دونوں کان سر میں سے ضرورت سے زیادہ شرم و حیا ہے. یہاں پر اللہ اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا کہ اس کو مجامعات کا تقاضا ہے اور خلقت کو نہیں بیان کر رہا ہے. اس وجہ سے نہیں کرتا ہے. تخلیقی طور پر انسان کے سر کے ساتھ کان متصل ہے وہ بتلانا مقصود ہے. معلوم ہوا یہاں پر تخلیقی حکم کو نہیں بتلا رہے بلکہ شرعی حکم کو بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بعثت تشریعی حکم کے لیے ہوا نہ کہ کسی تخلیقی حکم کو بیان کرنے کے لیے ہے. تو اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب وضو کرے تو شرعی حکم یہ ہے کہ کان سر کے حصے میں سے ہے. بس جو تری سر کے مسح سے بچ جائے اسی طریقے سے اگر کانوں کا مسح کر لیا جائے تو جائز ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ ادب کی تعریف ہوئی. اور ظلم کی تعریف کیا ہوگی اس صورت میں؟ ہر چیز کو اپنے محل پر فرماتے خلاف محل میں نہیں جانتا ہوں. الاذنان من الراس یہ ابو امامہ راوی کا قول ہے یا رسول کپڑوں کے نیچے رکھنا یا کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے پر کہ اس کے نیچے کتاب کر دیا تاکہ احناف کی دلیل کمزور ہو جاوے. ٹوپی کو نیچے رکھ دینا اور جوتوں کو اپنے سروں کے اوپر. حالانکہ مقابلہ میں آپ نے
ایک روایت پڑھی تھی باب الوضو میں، فضائل وضو کے باب میں، ایک صاحب سے پوچھا کہ جب انسان بس اگر کوئی شخص اور دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے دھوتا ہے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ہے وہ بھی جر جاتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کہ کان یہ سر کا حصہ ہے. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان غیر اللہ کی تصویروں کو دھوتا ہے قلوبوں میں بسانا جر جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ ذات الہی اور اپنے قلب کے ساتھوں کے باب میں کہا تھا کہ جب ہاتھ دھل جائے تو محبت کو بسانا ناخن کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. دل کا ادب پتہ چلا کہ ذات کا احترام دھونے کے ساتھ ساتھ غسل اپنے دلوں میں اللہ پر بھی ہے یعنی ناخن کو بھی دھونا ہے. تو وہاں اس روایت کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے خلا صراحتاً اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ بھی کان یہ سر کا حصہ ہے اور یہ حدیث چونکہ لہذا اس طرح شک پیدا کر کے یہ کہنا کہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے یا نہیں یہ خالی اور صحیح معنی ہو کر کے یہاں پر امام صاحب کے مستدل کو ضعیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے احتمال پیدا کرتی ہے. اور اگر اس کو ضعیف بھی مانا جائے اور اس احتمال کو پیدا کیا جائے کہ یہ راوی کا قول ہے اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا قبل والی روایت جو ہم نے پڑھی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہیں رہتا اس طریقے کا حصہ. لیکن بعد میں خلا کا استعمال قضائے حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا. انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے جس پر قضائے حاجت کے لیے جائے اس پر خلا کا استعمال ہونے لگا. اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بوقت حاجت اپنے طبعی تقاضے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے آداب، بیت الخلا کے آداب. اصل میں خلا تھا پھر بعد میں بیت الخلا ہو گیا، خالی کرنے کی جگہ، اور وہاں انسان سب کچھ خالی کر دیتا اپنا ہاتھ، اس کو بیت الخلا کہتے ہیں. یہاں پر استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا مسئلہ کا ذکر ہے. یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. 4 مشہور مذاہب ہیں. پہلا مذہب اس نے برا مطلقاً منع، المنع مطلقاً، یہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید سنائی کہ جو شخص اعضاء وضو کو 3 سے زائد مرتبہ دھوئے تو اس کے لیے وعید یہ کہ اس نے اساء برا کیا، تعدی کی اور ظلم کیا. اساء برا کیا کیوں؟ اور اس بنیاد پر کہ اس نے خلاف سنت کام کیا. تیسرا مذہب اس نے برا کیا. تعدی کیوں کیا؟ اس لیے کہ شریعت نے جو حد بندی تھی اعضاء والبنیہ اس سے وہ آگے بڑھ گئے، اس لیے اس نے تعدی کی، حد سے تجاوز کا. اور ظلم کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کی مخالفت کر کے نبی کی سنت کی مخالفت کر کے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا. فرماتے ہیں اس لیے کہا فقط ظلم. لیکن ہدایہ میں یہ روایت ہے کہ وما زاد وما نقص فقد اساء وظلم وتعدى. اس میں زادہ و نقص دونوں ہیں. زیادتی کی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے برا کیا، لیکن کمی کی تو یا تو 2 ہوگا یہ 1 مرتبہ آبادی میں دونوں اور وہ تو جائز 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ تو افضل. استقبال اور استدبار دونوں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاں جی جتنا یعنی 1 مرتبہ مکمل طور پر ہر عضو کو دھونا فرض ہے. اگر اس سے کم کیا تو فقد اساء اس نے برا کیا، خلاف سنت کام کیا. اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو تسلیس کو برعکس کر دیجیے گا سنت نہ سمجھے. اگر کوئی تسلیس کو سنت سمجھتا ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے 3 مرتبہ سے زائد کبھی کبھار اگر وہ اپنے کسی عضو کو دھو لے تو یہ جائز. جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے حاضر حدیث فی الصحیح و اما فی البنیان فلا باس. آبادی میں کوئی حرج نہیں، یعنی استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جنگلات میں استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھیں، یعنی وہاں استقبال نہ کریں اور نہ ہی استدبار ہے. اب چونکہ اپنے یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں سیٹی میں تو ان کے قول کے مطابق یہاں پر استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیہاتوں میں جو لوگ رہتے جب جنگلات میں جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے
تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھا جائے. تو صحرا میں یہ حکم ہے، اور بنیان اور تعمیری اور آبادی جگہوں پر فلا بأس کوئی حرج نہیں ہے. یہ تیسرا مذہب ہے. چوتھا مذہب حنابلہ کا ہے. الفرق بین الاستقبال والاستدبار. کیا حنابلہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے. استقبال قبلہ ناجائز اور استدبار جائز ہے. جی حضرت عبداللہ بن پورا محصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین اس کی طرف پیٹ پھیر کر. تو جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا حاجت کرنے کا حکم کیا ہے، جنت اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی تعین کے ساتھ. پہلا مذہب فلاں جگہ پر اور فلاں کیفیت اور فلاں مطلقہ محل مجھے چاہیے. قضائے حاجت کے وقت اپنے بیٹے کو منع فرمایا کہ اس طرح دعا نہ کر. دوسرا مذہب نے فرمایا کہ مطلقاً جواز کا ہے جو دعا میں اور طہارت میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دعا اور استدبار دونوں جائز ہیں قضائے حاجت کے وقت. یہ حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے یہ مسئلہ نہیں. امام شافعی لہذا اگر کوئی شخص جنت کا سوال کر رہا ہے تو مطلق جنت کا سوال کرے، اور صحرا میں استقبال تعین کر کے کہ فلاں جگہ پر فلاں منزل پر. اور چوتھا صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ حق میں کیا بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ اللہ کے اوپر اپنے حکم کو لازم کرنا ہے اور اللہ کسی حکم کے پابند نہیں ہے. یہ ایک طرح کا حکم دینا ہے اللہ کو کہ مجھے یہی چاہیے. احمد بن حنبل کے لہذا دعا میں اس طرح کی باتیں مانگنا جس سے دعویٰ کا شائبہ ہوتا، جس سے انسان کا حاکم ہونا حاجت کر رہا ہے تو وہاں اس کی حدیث میں اس سے منع کیا گیا. اس لیے مطلق دعا کرے دونوں اور طرف سے ہر ایک کے اپنے تجاوز کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. جو استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت کی ہے، انہوں نے زائد پانی استعمال کرنا. باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے استدلال کیا ہے. فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. استقبال قبلہ نے جو حد بیان کی ہے اس حد سے تجاوز کرنا شریعت کو پسند نہیں. اس سے اوپر والی روایت میں کہا اساء کہ اس نے برا کیا ترک سنت کی وجہ سے، ترک سنت کی وجہ سے وتعدی اور تعدی کی شریعت کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے، وظلم اور ظلم کیا مخالفت سنت کی بنیاد پر. اس حدیث سے بھی اور بعد والی روایت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ شریعت میں جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے آگے بڑھنا ہے بنیاد اور صحرا کے درمیان عمل ہے. ان کا مستدل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا قبلہ کی طرف استدبار کرتے کیا جاوے تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں. جبکہ میں حضرت حفصہ کے گھر پر تھا، ان کے چھت پر عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پوری کرنے میں پہلی شرط استدبار کی عمل صالح نیت خالص اس حدیث سے پتہ چلا کے ساتھ کیا جائے بنیاد. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کوئی حرج نہیں کی حد میں رہ کر کے کیا جاوے، یعنی سنت نبی کے اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ کرتے. بس پنجم میں ایک صاحب ایک تعلیم میں بتلا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں صاحب نماز میں 3 شوافع اور مالکیہ کا مستدل بنے اور کہتے ہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں، سجدہ جتنا زیادہ کروں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. پھر دوسرے تعلیم میں اپنا واقعہ سنائی کہ مکروہ اوقات حنابلہ کا مذہب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل القبلۃ، کہ ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا گیا کہ انہوں نے اس حدیث کے صرف مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کی ممانعت نہیں. اس لیے علامہ زوار حسین نے یہاں تک لکھا ہے کہ تسبیح الفقراء تسبیح فاطمہ کی جو
متعین مقدار ہے، اس متعین مقدار سے بھی اگر آپ نے ایک تسبیح زائد پڑھ لی تو اس کے اوپر جو فضائل ہے، جو ثواب ہے وہ آپ کو حاصل یعنی صاحب پھر حضرت محی نے السنہ سمجھایا کہ جس طریقے علامہ سے بغوی رحمۃ اللہ علیہ جنت کے دروازے کو شاف یا المسلک دنیاوی دروازے کو کھولنے کے لیے انہوں نے چابی میں جتنے ہمارے دانت مذہب ہوتے ہیں اس میں اگر کمی بیشی کی تردید جائے کرتے تو اس پر دروازہ جرح نہیں کرتے کھلتا ہوئے ہے۔ انہوں نے اسی ابن طریقے عمر کی سے روایت کو باطل جنت کے دروازے کھولنے کے لیے جو بھی اعمال مقرر کیے گئے ہیں ان اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو ثواب نہیں ملے، جو کہ ہمارا مستدل جنت کا دروازہ نہیں ہے۔ پھر جب ہمیں لگا کہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ پیشاب کرنے جاتے ہو رہا تو اس کے پیشاب کے لیے استنجا کے لیے الگ کپڑا کمزور کرنا وہ فوراً ابن عمر کی روایت لے آئے تو ان کو فوراً الہام ہوا کہ میرے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، تم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ بتائیں ہم بہت صاف شفاف ہیں۔ یہاں پر رک کر کے نبی کا حال تو کیا تھا کہ ایک منی بات اگر قابل غور لگ ہے گیا ہے کہ ولیکن شرقوا او غربوا، منی کو کھرچ کر کے پہن کر کے چلے گئے، قضائے حاجت کرنا ہو تو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کرو۔ اعتراض ہو رہا ہے کچھ؟ سمجھ پائے اعتراض؟ پہلے منع فرمایا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب کرو استنجا اور قضائے حاجت۔ کیا ہوگا اس کا جواب؟ حاجی مدینہ والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے علاوہ خارجۃ وهو ليس اور بالقوی جبکہ ہم لوگوں کے لیے ہندوستان کے لیے قبلہ مغرب ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف رخ کرنا یا مشرق کی طرف، دونوں ہمارے یہاں ممانعت ہے۔ اصل مقصود ہے تعظیم کعبہ کہ اس کی طرف رخ کر کے اور اس کی طرف پشت کر کے استنجا نہ کرے، اپنی ضرورت اور قضائے حاجت نہ کرے۔ تو ان کے وہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب میں نہیں تھا، اس لیے وہاں اجازت تھی، اور ہمارے یہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب کی جانب ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا جائز نہیں۔ ان للوضوء شیطانا یقال له الولحان، ولحان یہ ولہن سے ہے جس کے معنی ہے حیرت آتے ہیں دانوں کی طرف، تشویش میں کسی کو ڈال دینا، عقل کو زائل کر دینا۔ انہوں نے اور جب ہمارے مذہب کرتا ہے پر شیطان آتا ہے جو انسان کو طرح طرح کے وساوس میں ڈالتا ہے کہ تیرا وضو مکمل نہیں ہوا، ابھی اور وضو کر پہلی بار۔ اب چونکہ وہ وسوسہ ڈال کر کے انسان کو آپ نے کہا ہے کہ بنیاد میں سوچنے سمجھنے کے استقبال اور استدبار دونوں جائز کو ولحان کہا، تو آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل چھٹکارا پانے کا طریقہ ہمارے اسلاف کہ استدبار سے استنجا کر رہے کیا ہے کہ استقبال کا ذکر ہے جو مقدار مسنون ہے لہذا وہی سے ہی عمل کر لے تو اب اپنے نفس کو کہہ دے کہ وضو ہو گیا۔ دوسری بات اگر ہوا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ عمارت حیلولت ہے۔ چلو تو یہی بات صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے جس میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں، تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمارت اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو۔ اور کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے دونوں روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعد الوضو اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے
تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عبارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رک کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے کرنا ہمارے یہاں مباح اور جائز ہے. حالانکہ سروس کا جواز کہتے ہیں چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو کہیں بھی ہو لے، ایک اور یہ کہ مستحب ہے آپ اسی روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں. معلوم تو دیوار اور تعمیری کام اور عمارت کے کعبہ سردی کے موسم میں جائز ہے، لیکن ان کے وہاں مشہور یہ ہے کہ استعمال کرنا مکروہ ہے. ان کے دلیل حضرت میمونہ کی روایت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر اللہ کے رسول نے اس کو استعمال نہیں فرمایا بعد الوضو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بعد الوضو اب ظاہری بات ہے انسان بے قصد کسی کو دیکھتا ہے کہ قضاء حاجت کر رہا کہ اس تولیے پر اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی ہو،